الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ہمارا موضوع ہے کہ حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی دلیل ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی۔ دلیل واضح سے سید عالم محبوب خدا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، جن کے صدق پر ان کے معجزے شاہد ہیں اور منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، گزشتہ کلپ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام جہان کے لیے ہے، اور جہاں میں انسان اشرف ہے کہ احکام شرعیہ کا عموماً یہ مکلف ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر عام انسان کو پکارا جاتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کو، نہ صرف کافروں کو، نہ صرف عربوں کو، نہ صرف عجمیوں کو۔ اس قاعدے سے یہاں یا ایھا الناس ارشاد ہوا، یعنی کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اس ناس میں تا قیامت سارے انسان داخل ہیں، اور آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، چونکہ کفار اور مشرکین حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برہان، نبی رسول بن کر تشریف آوری کے منکر تھے، اس لیے آیت میلاد کو قد یا لقد کی تاکید سے بیان فرمایا، اور جیسے کہ اللہ کریم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم وغیرہ، اس قاعدے سے یہاں قد ارشاد ہوا، چونکہ ہم لوگ دنیا میں اپنے کام کے لیے آئے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کے کام کے لیے تشریف لائے، نیز ہم سب کچھ بننے کے لیے دنیا میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ بن کر دوسروں کو بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہمارے لیے قرآن میں خلق ارشاد ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعث، جاء یا ارسل ارشاد ہوتا ہے۔ اسی قاعدے سے یہاں پر اللہ کریم نے جاء کا لفظ ارشاد فرمایا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ میں ہوئی اور سکونت مدینہ منورہ میں، مگر تشریف آوری جلوہ گری ہر جگہ، بلکہ ہر قلب، ہر جگر، ہر سمع بصر میں ہوئی، اس لیے یہاں جاءکم ارشاد ہوا، یعنی تم سب کے پاس تشریف لائے۔ جیسے سورج رہتا تو آسمان پر چمکتا ہے ہر جگہ۔ لغت میں برہان کہتے ہیں مضبوط کرنے والی چیز کو، اصطلاح میں نہایت قوی دلیل کو برہان کہا جاتا ہے، جس سے دعویٰ کو پختہ کیا جائے اور جیسے مخالف توڑ نہ سکے، اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، بلکہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان فرمایا،
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ توحید، دعویٰ ذاتی صفات کو ایسے ثابت فرمانے والے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات صفات کو جاننا ہو تو حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ برہان کی تنوین عظمت کی ہے، برہان پر جو تنوین ہے وہ عظمت کی ہے، یعنی کہ بڑی عظیم الشان دلیل، اور من ابتدائیہ ہے کہ من ربکم، یا تو برہان کی صفت ہے یا جاء کے متعلق ہے، یعنی اے لوگوں تم سب کے پاس ایک بہت مضبوط قوی دلیل تمہارے رب کی آئی، یا ایسی دلیل آئی جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی رب تعالیٰ کا ایک تحفہ اور انعام ہے جو مخلوق کو عطا ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں برہان فرمایا گیا، اور برہان عقل سے جانی جاتی ہے۔ عقل صرف انسانوں میں ہے، جنات یا فرشتوں میں یا دوسری مخلوق میں نہیں، اس لیے خطاب صرف انسانوں سے ہوا، اور جہاں حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا ذکر ہے وہاں عالمین فرمایا گیا، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نیز چونکہ حضور نوع انسان سے ہیں اس لیے یہاں انسانوں ہی کو خطاب ہوا، لہذا یہ آیت ان آیات کے خلاف نہیں جہاں عالمین فرمایا گیا۔ ربکم فرما کر اشارتاً فرمایا گیا کہ حضور کی بعثت مخلوق کی روحانی پرورش ہے اور ربوبیت الہی کا مظہر، چونکہ وہ رب ہے، اور رب وہ جو اپنی مخلوق کو ہر طرح ظاہر اور باطن پالے، تو جیسے اس نے جسمانی پرورش کے لیے سورج کو چمکایا جس سے نظام عالم وابستہ ہے، ویسے ہی اس نے روحانی پرورش کے لیے سورج کو چمکایا، اس شمس الضحیٰ بدر الدجا کو چمکایا جس سے روحانی نظام قائم ہے۔ غرض کہ من ربکم میں بہت نکات ہیں، خیال ہے کہ من ربکم میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ من صلہ کا اور دوسرے یہ کہ من ابتدائیہ ہو، لہذا اس عبارت کے دو معنی ہوں گے کہ تمہارے رب کی دلیل آئی جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا پتہ لگے، اور دلیل چونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قائم فرمودہ ہے لہذا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، جیسے سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، یا تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی جس سے چیزوں کا حلال اور حرام ہونا، اچھا برا ہونا، انسانوں کا کافر اور مومن ہونا، جنتی اور دوزخی ہونا معلوم ہوا۔ چنانچہ بکری کی حلت اور گدھے کی حرمت، زکوٰۃ کا اچھا ہونا، سود کا حرام ہونا، برا ہونا، کفار سے جنگ کا عبادت ہونا، مسلمان سے لڑائی حرام ہونا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا اور ابو جہل کا دوزخی ہونا، طلوع اور غروب کے وقت نماز کا درست نہ ہونا، غرض کے تمام ایمانیات کی دلیل حضور اور صرف حضور ہیں، عقل کو ان میں دخل نہیں۔ بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بھی دلیل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ دلیل ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم،
بعض چیزیں حواس سے جانی جاتی ہیں، یعنی کہ دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر اور ٹٹول کر، چکھ کر جو چیز حواس سے معلوم نہ ہو سکے اسے عقل سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ عقل دلیل کے ذریعے جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے۔ ہر انسان پر فرض ہے کہ رب کو جانے، پہچانے، مانے، مگر اس کی ذات حواس سے ورا ہے تو اس عقل سے ماننا پڑتا ہے۔ عقل دلیل چاہتی ہے، سارا عالم رب کی دلیل ہے، مگر یہ دلیل کمزور، ناقص ہے کہ اس عالم کو دیکھ کر بعض عاقل مشرک ہو گئے، بعض عاقل دہریے بن گئے۔ امام راضی کے 400 دلائل شیطان نے توڑ دیے، اس لیے مخلوق کو ایسی برہان کی ضرورت تھی جس سے عقل بہک نہ سکے اور اسے کوئی عاقل توڑ نہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے اپنی برہان دنیا میں بھیجی، اور اس برہان الہی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کسی نے حضور کی معرفت رب کو مانا وہ نہ مشرک ہوا نہ دہریہ ہوا، اس لیے ارشاد ہوا تشریف لائے جو سراپا قوی دلیل ہیں، جن سے ہر دعویٰ ایمانی روحانی ثابت کیا جاتا ہے، اور وہ تمہارے رب کے پاس سے اس کا انعام بن کر تشریف لائے، اور ہم نے ان کی معرفت تمہاری طرف ایک ظاہر ظہور قوی نور بھیجا۔ ہماری یہ دو نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں۔ تو اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ایمان لائیں اور اس برہان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فضل و کرم میں داخل کرے گا، جس فضل کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ انہیں اب اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت دے گا، جس کے ذریعے وہ رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ خیال رہے کہ رحمت عامہ بھی ہوتی ہے اور خاصہ بھی ہوتی ہے۔ یوں ہی رحمت کسبی بھی ہوتی ہے، جس میں بندے کے عمل کو دخل ہے، اور عطائی بھی ہوتی ہے، جس میں بندے کے عمل کو قطعاً دخل نہ ہو۔ دیکھو، دھوپ، ہوا، پانی نعمت عامہ عطائی ہے، اور سلطنت، دولت وغیرہ نعمت خاصہ کسبی ہیں۔ یہاں رحمت سے مراد رحمت خاصہ عطائی ہے، اس لیے رحمت منہ فرمایا، یعنی وہ رحمت جو خاص رب کی طرف سے ہے اور اس میں تمہارے کسب کو دخل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی دلیل ہیں، جن سے رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا برہان ہے کہ تمام ایمانی معمے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل ہوتے ہیں، تمام دعوے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ حضور سراپا معجزہ ہیں۔ یہ معجزہ انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام میں کسی کے ہاتھ معجزہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ید بیضا، کسی کی آواز معجزہ جیسے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، اور کسی کا چہرہ اور حسن معجزہ جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اور کسی کی سانس معجزہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو معجزہ، ہر حال، ہر وصف معجزہ نہیں بلکہ معجزات کا مجموعہ ہے۔
دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال شریف حضرت خالد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ٹوپی میں رہا تو انہیں ہر جہاد میں فتح نصیب ہوئی، اور شاہ ہرکل کی ٹوپی میں پہنچا تو اسے درد سر سے شفا نصیب ہوئی، اور بیماروں نے بال شریف دھو کر پیا تو ہر قسم کے مرض سے شفا ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بال شریف اپنے کفن میں لے گئے تاکہ قبر میں مشکلات حل ہوں۔ حضرت طلحہ کے گھر بال پہنچا تو تمام رات انہوں نے فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل سنی۔ بحوالہ مواہب لدنیہ میں یہ روایت نقل ہے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ شریف معجزہ، جو آنکھ اندھیرے اجالے میں آگے پیچھے ہر طرف کو دیکھے، اس آنکھ نے تا قیامت تمام واقعات دیکھے۔ اس آنکھ نے نماز کسوف میں جنت کو ملاحظہ فرما لیا، اور ناک شریف کا معجزہ، جس نے مدینہ منورہ میں حضرت اویس قرنی کے ایمان کی خوشبو یمن سے پالی، اور زبان شریف کا معجزہ، جس کی ہر بات وہی خدا، اور اس زبان سے جو نکلے وہی ہو جائے، گویا زبان کن کی کنجی ہے، جس زبان کا ہر حرف شریعت کا قانون ہے۔ اور لعاب شریف کا معجزہ، یہ لعاب جو حضرت جابر کے گھر والوں کے موقع پر ہانڈی اور آٹے میں پڑ گیا تو اس میں ایسی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا سالن اور روٹی سینکڑوں مہمانوں نے کھائی، سب سیر ہو گئے اور مگر ویسے ہی باقی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے ہانڈی کی بوٹیوں اور شوربے کے چشمے جاری ہو گئے۔ شوربے میں پانی، نمک، مرچی، گھی، مسالہ سب کچھ ہوتا ہے، سب کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہی لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کو لگا تو دکھتی آنکھ کو شفا ہو گئی۔ یہی لعاب حضرت عبداللہ بن عتیق کے پاؤں کی ٹوٹی ہڈیوں کو لگا تو ہڈی جوڑ دی۔ یہی لعاب معوذ ابن افرا کے کندھے کو لگا، کندھے کے کٹے ہوئے ہاتھ کو لگا تو اسے جوڑ دیا۔ یہی لعاب جب غار ثور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کے انگوٹھے کو لگا تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ اور یہی لعاب کھارے کنویں میں پڑا تو اسے میٹھا کر دیا، اور یہی لعاب خشک کنویں میں پڑا تو اس میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ ہاتھ شریف کا معجزہ کہ اس ہاتھ نے بدر کے دن مٹھی بھر کنکر کفار پر پھینک دیے، سب کی آنکھوں میں کنکر پہنچ گئے، اور رب تبارک و تعالی نے اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اسی ہاتھ میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، اور اسی ہاتھ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کی تو رب سے بیعت ہو گئی۔ حضرت جابر کے ہاں ایک دعوت کے موقع پر دسترخوان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پوچھ لیے تو وہ کپڑے کا دسترخوان پھٹتے پھٹ گیا، مگر کبھی آگ میں نہ جلا۔ جب میلا ہو جاتا تو اسے جلتے تنور میں ڈال دیتے تو وہ صاف ہو جاتا، مگر جلتا نہ تھا۔ انگلیاں شریف کا معجزہ، ایک پیالہ میں یہ انگلیاں رکھ دی گئی تو ہر انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ انگلی شریف کے اشارے سے 14ویں رات کا چاند ٹکڑے ہو گیا، اور انگلی شریف کے اشارے ہی سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔
سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس لیے تو فرمایا اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خرد کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ پاؤں شریف کا معجزہ، جو فرش پر چلے عرش پر چڑھے، انہی پاؤں شریف کا اثر پتھر لے لے اور بیماروں کو ٹھوکر لگ جائے تو شفا ہو جائے۔ پسینہ شریف کا معجزہ، جس میں گلاب سے اعلیٰ خوشبو گرز کے پسینہ مبارک، دل شریف، دماغ شریف، حتیٰ کہ نام مبارک، سب کے سب معجزہ ہیں۔ اور لباس شریف کا معجزہ کہ ایک بار حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند شریف اوڑھ لیا تو ان کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھ گئے کہ اب آپ نے غیبی بارش دیکھ لی، جو کہ انصاری کی وفات پر نازل ہوئی، جیسا کہ مثنوی شریف میں ہے کہ گفت بہرآں نمود اے پاک حبیب، چشم پاکت را خدا باران غیب۔ بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھ جائیں وہاں وہ جگہ، وہ ہوا معجزہ۔ چنانچہ ایک بار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما رہے تھے، موزہ شریف اتار کر رکھ دیا، ایک عقاب اڑا کر لے گیا اور اسے الٹ کر پھینکا، جس میں سے سانپ نکلا جو مار دیا گیا۔ حضور انور نے اس سے پوچھا کہ تو نے اونچی ہوا سے موزے کا سانپ کیوں کر دیکھا؟ وہ بولا کہ مار در موزہ بینم از ہوا نیست از من عکس تست اے مصطفیٰ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اس آیت سے چند فائدے حال ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی دلیل ہیں، توحید کی دعویٰ ہے، مدعی اپنی دلیل کو ہر طرح مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح قوت بخشی، دعویٰ کی دلیل کی تائید سے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے، دلیل پر اعتراض دعویٰ پر چوٹ ہے۔ یوں ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائید توحید کی تائید ہے، حضور پر اعتراض توحید پر اعتراض ہے۔ مقدمہ میں مدعی اور مدعا علیہ دونوں کا زور دلیل اور گواہ پر ہوتا ہے۔ مدعی قوت دیتا ہے اور مدعا علیہ جو ہوتا ہے وہ دعویٰ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن مجید کی معرفت پر مقدم ہے۔ حضور کو پہلے مانتے ہیں، قرآن کریم کو بعد میں۔ یہ فائدہ ترتیب بیان سے حاصل ہوا کہ برہان کی آمد کا ذکر پہلے ہوا اور قرآن کریم کی نزول کا ذکر بعد میں ہوا۔ اور دیکھ لو کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان بن کر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ نجات کا مدار ایمان اور اعتصام پر ہے، یعنی تمام ایمانیات کو مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ فائدہ وَاعْتَصِمُوا بِهِ سے حاصل ہوا۔ چوتھا فائدہ کہ تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہدایت ہے کہ اسے رب تبارک و تعالی نے آخر میں فرمایا۔ اب آئیے کہ اعتراضات پر چلتے ہیں کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان کے لیے نبی ہیں تو آیت کریمہ میں صرف انسانوں سے کیوں مخاطب فرمایا گیا
کہ یا ایھا الناس، چاہیے تھا کہ عالمین کو خطاب ہوتا۔ جواب ملاحظہ فرمائے کہ چند وجہ سے، ایک یہ کہ عالمین میں اشرف المخلوق انسان ہے، باقی چیزیں اس کی وجہ سے اشرف کو خطاب فرمایا، تو باقی ما تحت خود ہی اس خطاب میں آ گئے۔ جیسے کہ رب تبارک و تعالی نے سجدہ آدم کے حکم میں فرشتوں کو خطاب فرمایا، تو ابلیس خود ہی اس خطاب میں آ گیا۔ دوسرے یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نبوت تمام جہانوں کے لیے ہے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی تجلی، آپ کا عشق صرف انسانوں کو ملا، اس لیے جاءکم کا خطاب انسانوں سے ہی مناسب تھا۔ اس کے دل اور سینہ میں حضور کی تشریف آوری ہوئی، وہ انسان ہی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ شریعت کے احکام اکثر بیشتر صرف انسانوں پر ہی جاری ہیں، نبوت کا زیادہ فیض انسان نے ہی لیا۔ چوتھے یہ کہ اس آیت کریمہ میں جن ثوابوں کا ذکر ہے وہ صرف انسان کے لیے ہیں۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کسی کی جان پہچان دیکھ کر ہوتی ہے یا سن کر یا دلائل سے معلوم کر کے، دیکھی سنی چیز کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں، اندیکھی ان سنی چیز کی جان پہچان کے لیے دلائل چاہیے۔ بندے کا کمال ہے کہ معرفت الہی اور ذات الہی ہماری آنکھ کان بلکہ خیال اور گمان سے ماورا ہے۔ عجیب لطف ہے کہ ایمان کے لیے رب تبارک و تعالی کی معرفت ضروری ہے، مگر ہماری عقل سے ماورا ہے۔ دیکھو مت مگر جانو، پہچانو اور مانو۔ تو اس لیے مخلوق کو ضرورت تھی کہ ایسے واسطے کی جس کی پہچان رب کی پہچان ہو، اور جس سے نسبت رب تبارک و تعالی کی نسبت ہو، اور جو ذات صفات رحمان کی کبھی برہان ہو۔ اس برہان رحمان کا نام حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ان کو پہچان لو، رب تبارک و تعالیٰ کو جان لو گے اور مان لو گے۔ ایک ناظرین و سامعین ذی محتشم، تفسیر نعیم میں پارہ نمبر 6 میں صفحہ نمبر 151 پر یہ حکایت نقل ہے کہ کسی فلسفی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ ایک ہے یا چند؟ تو فرمایا کہ ایک۔ تو آگے وہ بولا کہ دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ایک ہے۔ وہ بولا میں عقلی دلیل چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ دیکھنے والا دیکھ کر خبر دے، تو عقلی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا جب دھوپ دیکھ لی سورج کا یقین ہو گیا، اب سورج کے طلوع پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دھوپ خود اس کی دلیل ہے، دھوپ سورج کی برہان ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے پاس وہ ذات کریم تشریف لائے جو معرفت الہی کی جیتی جاگتی بولتی ہوئی برہان اور دلیل ہے۔ پھر وہ خالی نہ آئے بلکہ اپنے ساتھ وہ نور لائے جو خود بھی ظاہر ہے، دوسروں کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید، اور جن پر نازل ہوا وہ برہان ہے۔ اب خدا رسی کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو
تھام لو۔ جس نے یہ دونوں کام کیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، رحمت اور فضل کے دریا میں گوتے لگائے گا اور اسے رب تبارک و تعالیٰ اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے کی ہدایت دے گا۔